لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہے، بڑے مبارک دن میں یعنی جمعہ کے دن میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ایک بہت بڑی دولت سمجھے۔ اللہ یہ دولت اپنے خاص بندوں ہی کو عطا کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، خیر تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہوتا ہے، 5 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، جو بھی ذکر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن میرے دوستو جو ذکر ہم نے کیا ہے، ایک ایک اللہ کے بدلے اور ایک ایک ذکر کے بدلے معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کتنے درخت لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کا درخواست کروں گا کہ میرے دوستو میری زبان پر اللہ تو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، بھائی میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا مل مل کر بیٹھے، جس طرح نماز میں بیٹھنا اسی طرح بیٹھ جائے تاکہ پیچھے آنے والے کو سہولت رہے، اس لیے کہ کچھ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، مسجد میں جگہ تنگ ہوتی ہے۔ ویسے نیچے بھی شاید جگہ ہے نا، اوپر بھی نیچے بھی جگہ خالی ہے، جو حضرات اوپر جگہ نہ ملے تو وہ اوپر یا نیچے چلے جائے۔ اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بھائی سب ساتھ میں مل کر کس کا ذکر کریں؟ ساتھ میں کہو بھائی، سب مل کر کس کا ذکر کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ تو میرے دوستوں بڑے پیار محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله۔ بھائی پیار محبت کے ساتھ بالکل اللہ کو حاضر ناظر مان کر ہم سب ذکر کریں پیار محبت کے ساتھ۔ اول الاولین هو اللہ، آخر الآخرین هو اللہ، ارحم الراحمین هو اللہ، احکم الحاکمین هو اللہ۔ بھائی سب ساتھ میں پڑھے، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر پیارے نبی کا ذکر کریں۔ بھائی کریں گے؟ بھائی پیارے نبی کا ذکر کریں، اس طرح ذکر کریں کہ میری زبان پر جب آئے محمد، آپ کی زبان پر
میرے دوستوں درود شریف پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اگر اللہ نے چاہا تو، کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہے۔ لیکن اس وقت تو میں اتنا کہوں گا کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، ہمارا کوئی بھائی بڑا چھوٹا کوئی خاموش نہ رہے۔ میری زبان پر جب آ جائے محمد، آپ بلند آواز سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے دوستوں درود پاک پڑھنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے بھائی، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نبی کا کیا حق ادا کر سکتے بھائی، ہم پیارے نبی کا کیا حق ادا کریں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات بتائی ہے کہ اگر تمام انسان اپنی کھال کو اکھیڑے اور اس کے بعد میں اس کے جوتے بنا کر ہمارے نبی کے پاؤں مبارک میں رکھے، تب بھی ہم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے بھائی، تب بھی ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو کچھ نہ کر سکے کم از کم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھانا ہے، اس لیے میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر ہاں بھائی پیار محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد وسیدنا محمد ومولانا محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطیب الرسل محمد اجمل الرسل محمد احسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الظلم محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد كليم الله محمد نبي الله محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد البشیر محمد۔ بھائی حضور کے پیارے پیارے نام ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ۔ البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد رحمت للعالمین محمد خاتم النبیین محمد الشاہد محمد طه محمد المزمل محمد المدثر محمد یاسین محمد۔ بھائی سب ساتھ میں درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے بھی مجھے یاد ہے اسی مسجد میں ایک درود پاک میں نے آپ کو یاد بھی کروایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ارے بھائی یاد ہے نا؟ ہاں وہ درود پاک بھائی آج ہم سب پڑھیں گے۔ کب پڑھنا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے۔ بھائی کب پڑھنا ہے؟ عصر میں۔ کہاں پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 80 مرتبہ۔ کیا ثواب ملے گا؟ 80 سال کے گناہ معاف۔ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ ایک ہی مرتبہ پڑھ کر ہم اپنی بات شروع کریں۔ آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتایا اس کا بھی خیال کریں۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا، اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا اور 80 مرتبہ پڑھنا۔ ہمارے نبی نے 2 باتیں فرمائی کہ اے امتی، اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا اور 80 سال کی عبادت تیرے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو بھائی سب ساتھ میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقریباً چند دنوں سے جو معاملہ بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے، آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے بھی اخبار پڑھا ہوگا یا ریڈیو پر آپ نے سنا ہوگا یا جس طرح بھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا، اس وقت جو معاملہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے درد کا اور سب سے بڑے غم کا جو معاملہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، اگر غیروں نے کچھ اور کام کیا ہوتا تو شاید مسلمان برداشت کرتا، لیکن مسلمانوں کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ جب نبی پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے کہو نا بے شک
میرے دوستوں جو کچھ بھی ہوا یہ تو بہت بڑے غفلت کی بات ہے کہ ہم کو بہت بعد میں معلوم ہوا، ورنہ 2005 میں یہ معاملہ شروع ہوا کہ ڈنمارک میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 کارٹون بنائے گئے، اور اس کے بعد میں معافی تو دوسری طرف کی، یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا اور یہ اسپین میں پہنچا، جرمن میں پہنچا، اور اس کے بعد میں فرانس میں پہنچا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہمارے ہندوستان جس زمین پر ہم جیتے ہیں اور جس زمین کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب قربان کرنا چاہتے ہیں، اسی زمین کا جو ایک اخبار نکلتا جو انگریزی میں ٹائمز آف انڈیا، اس اخبار میں ہمارے نبی کی تو مذاق نہیں اڑائی گئی، لیکن قسم خدا کی میرے دوستوں قرآن کی ایک آیت کی مذاق اڑائی گئی۔ اور یہ ہمارا دستور ہے کہ جب قرآن کی مذاق اڑے یا ہمارے نبی کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑے، مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا، یہاں تک کہ اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر سکتا، لیکن میرے دوستوں یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مذاق اڑائے۔ قسم خدا کی دنیا جب سے قائم ہوئی اور جب تک لوگ آتے رہیں گے ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں میں صرف ایک بات بتاؤں، کاش کے ان غیروں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے نبی کی شان کو کتنا بڑھایا، کتنا اٹھایا۔ قسم خدا کی ہمارے نبی کی جو شان ہے اس کے پاؤں مبارک تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہمارے نبی کے بال مبارک کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے میرے دوستوں وہ نبی کیسے پیارے نبی ہوں گے کہ ان کا تھوک مبارک اگر کسی زمین پر پڑتا ہے تو وہاں میٹھے چشمے کا پانی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سب ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے دوستوں اس وقت ہم کوئی مظاہرہ کرنا نہیں چاہتے، کوئی احتجاج کرنا نہیں چاہتے، میں تو ایک ہی بات کا قائل ہوں کہ بھائی سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرنا، احتجاج کرنا ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن میرے دوستوں اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کی جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے ہمارے نبی کی خوب تعریف کرے، اس لیے کہ جب باطل آتا ہے تو حق بعد میں تعریف کی شکل میں آتا ہے، اللہ حق کو جتاتا ہے، باطل کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے گھروں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کرے، محلوں میں ہمارے نبی کی سیرت شروع کرے۔ سب سے بڑا افسوس تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کو آج کرکٹروں کا ریکارڈ معلوم ہے، پکچر کے ہیرو ہیروئن کا ریکارڈ معلوم ہے۔ افسوس اس بات کا ایک بزرگ ہمارے معاشرے کا جس کی عمر 60 سال 70 سال کی ہو گئی، اس کو کھڑے ہو کر پوچھو بھائی پیارے نبی کے کتنے نام ہیں، اس کو پیارے نبی کے نام معلوم نہیں، اس کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معلوم نہیں۔ ارے ہمارے دوستوں ہم کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، نماز میں غلطی ہو جائے سجدہ سہو کرنا اس کے مسئلے ہم کو معلوم نہیں، نماز کے فرائض کتنے وہ ہم کو معلوم نہیں۔ میرے دوستوں مظاہرہ اور راستے پر نکلنا یہ بعد میں ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کب فائدہ ہوگا؟ پہلے ہم تو نبی کی محبت میں سچے اتر جاوے، بھائی پہلے ہم تو نبی کی محبت میں سچے اتر جاوے، وہ امتی جو نبی کا امتی، اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ارے میرے دوستوں معاف کرنا، کتنے ہمارے یہاں بیٹھے بھائی، یہاں میرے جوان بھائی بیٹھے، معاف کرنا پوری معافی کے ساتھ کہوں گا، کتنے میرے جوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ان کو یہ ڈنمارک کے حالات معلوم ہوئے کہ نہیں معلوم ہوئے؟ کہو نا زور سے کہو، معلوم ہوئے کہ نہیں معلوم ہوئے؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کے حالات معلوم ہوئے کہ نہیں معلوم ہوئے؟ میرے دوستوں معلوم ہوئے، لیکن معاف کرنا جمعہ کا دن ہے، کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، آج جمعہ کا دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ میرے دوستوں خیروں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا میرے دوستوں؟ کل قیامت میں نبی کہیں گے ارے وہ ڈنمارک میں کسی نے میرا مذاق اڑایا تھا، وہ غیر تھا، تو میرا تھا، تو نے کہا فجر کی نماز پڑھی تھی۔ ہاں بھائی ہے، کوئی سوال کا جواب ہے؟ اس لیے میرے دوستوں ٹھیک ہے مظاہرے احتجاج آج دنیا بھر میں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا یہ امریکہ کا جو صدر بش
अल्लाह उसको समझ अता फरमाए और अल्लाह उसको लोगों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो खून का प्यासा बना हुआ, खैर मेरे दोस्तों उसका आना हुआ और जुलूस निकले, लेकिन मेरे दोस्तों ये सारे जुलूस निकालना एक दिखावा है। हकीकत ये है कि तू नबी का आशिक बन जा, फिर देख खुदा क्या कुदरत पेश करता है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बहुत दिल के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी मोहब्बत, उनका मकाम आज अफसोस है कि हमारे दिलों में नहीं आता। आज अगर कहा जाए कि भाई कोई क्रिकेटर आ गया सूरत में या कोई पिक्चर का हीरो सूरत में आया, बताओ पूरे जुलूस के जुलूस निकलेंगे नहीं निकलेंगे? अरे कहो ना, निकलेंगे नहीं निकलेंगे? सारे जवान दौड़ेंगे कि एक मर्तबा उसको देख लूं, एक मर्तबा उसको देख लूं। अरे मेरे दोस्तों, दुनिया का एक बड़ा आदमी आया तो हम दीवाने हो गए और हमारे नबी ने फरमाया तू फजर की नमाज पढ़ लेना, तुझे मैं भी मिल जाऊंगा, खुदा भी मिल जाएगा। तो यहाँ मेरे दोस्तों कोई नहीं आता फजर की नमाज में। फजर की नमाज में हमारी मस्जिद खाली। आज मेरे दोस्तों गैरों को माफ करना, गैरों को जो मौका मिला, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान हो, जिसको भी मौका मिलता कुरान की मजाक उड़ाने का या नबी की मजाक उड़ाने का, मेरे दोस्तों ऐसे मजाक नहीं उड़ता। पहले अपने उड़ाते हैं, फिर गैर को मौका मिलता है। भाई पहले अपने उड़ाते हैं। और मैं अभी आपको बताऊंगा हमने प्यारे नबी का मजाक कैसे उड़ाया। मेरे दोस्तों शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अल्लाह मुझे भी शर्माने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों मैं कुछ खुलकर बात कहता हूँ, आप बुरा ना मानना, लेकिन शर्म की बात है और डूब मरने की बात है हम लोगों के लिए कि नबी के उम्मती है और सर से लेकर पांव तक हमने यहूदियों का तरीका इख्तियार किया है। भाई उम्मती किसके? नबी के। मानने वाले किसके? नबी के। हाँ, खाना का तरीका किसका? नबी का। ओढ़ने का तरीका किसका? नबी का। ये दीन हमको मिला किसका? नबी का। ये कुरान हमको मिला किसका? नबी का। मेरे दोस्तों सब नबी का, लेकिन दिल किसी और को देकर बैठा है। भाई दिल किसी और, माफ करना मेरे दोस्तों, मैं तो अभी असल बात के ऊपर आ रहा हूँ। सब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मैं आपको प्यारे नबी की शान बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। सब जुबान से एक साथ में सुभान अल्लाह कहो कि कसम खुदा की हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं हो सकता। हजरत मूसा नाम सुना होगा आपने, कौन से नबी? हजरत, साथ में कहो भाई, कौन से नबी? हाँ, और ये बात तो मशहूर है, आपने कई मरतबा मेरी बात में सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर जाते थे और किससे बात करते थे? सब कहो भाई, ये बहुत जरूरी है भाई, सब कहो ये किससे बात करते थे? हाँ, किससे बात करते थे? हाँ, और कैसे बात करते थे उसको कुरान ने बताया। वज़कुर फी किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबित तूरी अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। कहो सुभान अल्लाह। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान थी। फिर कहो पहाड़ पर जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह से। एक बात मैं आपको सुना दूं मेरे दोस्तों, बड़ी प्यारी बात है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा पहाड़ पर गए और अल्लाह तबारक व तआला से बात शुरू हो गई। बात होते होते अल्लाह तबारक व तआला ने क्या पूछा? अल्लाह तबारक व तआला ने पहला सवाल पूछा, ए मूसा क्या तुम्हें कयामत पर यकीन है? अल्लाह ने पूछा। भाई पूछने वाले कौन? अल्लाह। और किनको पूछ रहे? अपने नबी, अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूछ रहे कि मेरे प्यारे मूसा, ए मेरे नबी, एक कलीमुल्लाह, इतना बताओ तुमको कयामत पर यकीन है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ऐसा सवाल मुझसे क्यों पूछता? ये सवाल तो उससे पूछा जाए जो कयामत को मानता। ए अल्लाह, मैं तो तेरा नबी हूँ, मैं तेरा पैगंबर हूँ और मैं तो ये पहाड़ पे आता हूँ और तुझसे बात करता हूँ। अल्लाह, अगर मुझे कयामत पर यकीन नहीं होगा तो फिर किसको यकीन होगा? अरे भाई बात बराबर है ना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ये सवाल मुझसे पूछा जाता कि कयामत का यकीन, अरे कयामत पर सबसे पहले यकीन मैं रखता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि मूसा, ये तो मैं जानता हूँ कि तू कयामत को मानता है, लेकिन ये तुझे मालूम है कि कयामत में कैसा कैसा हाल होगा? भाई कैसा कैसा हाल होगा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ कयामत में क्या होगा, इसलिए कि मुझे जो किताब मिली है उस किताब में सब लिखा है। भाई कौन सी किताब?
کہو نا کون سی کتاب؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے سب معلوم ہے قیامت میں کیا ہوگا اور کیسے معاملہ ہوگا، اس لیے کہ مجھے جو کتاب ملی ہے تورات اس میں سب کچھ لکھا۔ میرے دوستو ہمارے قرآن میں بھی تو لکھا، ارے قرآن میں لکھا نہیں لکھا بھائی قیامت میں کیا ہوگا، لکھا نا قرآن میں، بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں لکھا۔ میں تو آپ کو صرف 3 باتیں بتا دوں کہ قیامت میں بڑے بڑے جھٹکے کیا ہوں گے۔ میرے دوستو قرآن کریم میں پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، بھائی پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت۔ میرے دوستو دل کو ہلا دے، اللہ نے فرمایا قیامت کا جھٹکا آئے گا، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی۔ بھائی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے سگے لگتے جگر بچے کو زمین پر پٹکے گی اور وہ بچہ ماں کا پاؤں پکڑے گا تو ماں پاؤں کو کھینچے گی اور کہے گی تیرا جواب تو دے دے، مجھے میرا جواب دینا ہے، میں تیرا جواب تو دے دے مجھے۔ یہ قرآن نے فرمایا پہلی بات۔ دوسری بات کیا فرمائی قرآن نے؟ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، ہر وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا قیامت کا جھٹکا آتے ہی وہ بچہ باہر گر جائے گا۔ بھائی وہ بچہ باہر، اندازہ لگاؤ کیسی تکلیف ہوگی، ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی تکلیف۔ اور تیسری بات تو اللہ نے عجیب بتائی، کیا فرمایا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں ہر آدمی نشے میں ہوگا، حالانکہ حقیقت میں کوئی نشہ، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، قیامت کا منظر وہ سب سوچ کر ہر آدمی اپنا ہوش کھو دے گا۔ تو میرے دوستو خیر بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے 2 سوال پوچھے نا۔ پہلا سوال کیا پوچھا؟ موسیٰ تم کو قیامت پر یقین ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک، میں نہ یقین کروں تو کون کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ موسیٰ قیامت میں کیا ہوگا تمہیں معلوم ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہاں آپ نے جو کتاب دی ہے تورات اس میں جو لکھا ہے وہ قیامت میں، ارے کہو نا وہ قیامت میں۔ تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قیامت میں سورج کہاں ہوگا؟ بھائی سننا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیا پوچھا؟ اے موسیٰ قیامت میں سورج کہاں ہوگا؟ بھائی آج سورج کہاں ہے؟ آج سورج کہاں ہے؟ بہت اوپر میرے دوستوں، پہلے آسمان کے قریب، یعنی 500 سال کی مسافت۔ بھائی کتنی مسافت ہے؟ اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ ہم کھڑے اور سورج کہاں ہے تو ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور 500 سال تک جہاں تک اس کا گھوڑا دوڑے، بس یوں سمجھو کہ ہمارے درمیان اور سورج، یہ جو سورج ہے اس کے درمیان میں اتنی مسافت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ قیامت میں سورج کہاں ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ رو پڑے، بھائی آج اتنا اوپر سورج ہے پھر بھی گرمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے بھائی ابھی پنکھے بند ہو جائے تو سب پسینہ آ جائے کہ نہیں آ جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، کہا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ سورج جو ہے ہر آدمی کے ایک بالش کے اوپر ہوگا۔ بھائی قیامت کے میدان میں یہ جو میں کھڑا ہوں میرے ایک بالش کے اوپر سورج ہوگا۔ میرے دوستوں 500 سال کی مسافت میں اتنا اوپر کہ بغیر ایئر کنڈیشن کے اور بغیر پنکھے کے ہم کو چین نہیں آتا، تو قیامت کے میدان میں میرے دوستوں اندازہ لگاؤ کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ اللہ میں نے تورات میں پڑھا کہ قیامت کے دن سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا، بس جیسے کہا اللہ نے بڑے جلال میں کہا اے موسیٰ اب بتا جب سورج تیرے اوپر ہوگا اور تو پیاسا ہوگا تو تیری نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ بھائی سورج جب تیرے اوپر ہوگا اور تجھے کیا لگے گی، ارے کہو نا کیا لگے گی؟ پیاس لگے گی تو تیری نجات کا راستہ۔ بھائی یہ چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ جب سورج تیرے اوپر ہوگا اور ایک بالش اوپر ہوگا اور اے موسیٰ تو پیاسا پیاسا تڑپے گا، تیری نجات کا کیا راستہ ہوگا؟ میرے دوست کو لکھا حضرت موسیٰ سجدے میں گر پڑے۔ بھائی کس کے سامنے تھے؟ اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کوئی حرج کی بات تو؟ بھائی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے تو سجدہ، کسی اور کے سامنے کبھی پیشانی نہ جھکے۔ میرے دوستوں یہ مسلمان کی پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں پیاسا رہوں گا تو میرے لیے نجات کا راستہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارفع راسک یا موسیٰ، اے موسیٰ سر اٹھا لو، سجدے میں سے سر اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
सर उठाया, पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, कहा अल्लाह मेरी समझ में नहीं आता कि मैं प्यासा हूँगा तो कयामत में मेरा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, कयामत के मैदान में जब झटका लगे, कयामत के मैदान में जब झटका लगे, मेरे आखिरी नबी पर एक दुरूद पढ़ लेना, अल्लाह प्यास को दूर कर देगा। मेरे आखिरी नबी पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेना, अल्लाह फरमाते इज्जती व जलाली, मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, मैं तेरी प्यास को दूर कर दूंगा और कयामत के मैदान से हटाकर तुझे जन्नत तक पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए, भाई रास्ता मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, जब हज़रत मूसा जाने लगे, अल्लाह ने फरमाया मूसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा बंदा कयामत के मैदान में मेरे नबी पर दुरूद पड़ेगा, मैं उसको प्यास से खत्म करके जन्नत की नहर तक पहुंचा दूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि अगले नबी, सुनो, अगले नबियों को भी नजात के लिए हमारे नबी की दुरूद की जरूरत पड़ेगी। भाई अगले नबियों को नजात के लिए हमारे नबी पर दुरूद की जरूरत पड़ेगी। तो अब बताओ हमको कितनी जरूरत है दुरूद की? अरे है ना, जोर से कहो ना भाई। आप सब साथ में पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। सबसे पहले इंसान कौन? सब कहो भाई, सबसे पहले इंसान कौन और सबसे पहले नबी कौन? हजरत आदम, वही पहले इंसान, वही पहले नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। भाई अल्लाह ताला ने जन्नत में भेज दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले कहाँ पर? जन्नत में। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह से मांगा कि अल्लाह, सुनना मेरे दोस्तों, अल्लाह मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई मेरी तरह और होता, भाई मेरी तरह, इसलिए कि यहाँ फरिश्ते तो है लेकिन मैं इंसान तो अकेला हूँ, अल्लाह मेरी तरह कोई और इंसान होता तो और भी ज्यादा लुत्फ आता। अरे बात समझ में आई ना। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की, अल्लाह ने दरखास्त को कबूल किया और माँ हव्वा को पैदा कर दिया। किसको पैदा कर दिया? माँ हव्वा। तो एक मर्द हजरत आदम और एक औरत हजरत हव्वा, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हव्वा और आदम दोनों जन्नत में साथ में रहेंगे। अरे कहा कि नहीं कहा? कहो ना, कहा ना, कुरान करीम में है ना, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया आदम तुम भी जन्नत में और हव्वा तुम भी जन्नत में। अब मेरे दोस्तों, एक नेचुरली चीज है, इंसान की फितरत है कि अल्लाह ने हजरत आदम के अंदर ख्वाहिश को पैदा फरमाया। भाई अल्लाह ताला ने हजरत आदम में ख्वाहिश को पैदा फरमाया, जैसे हर मर्द में ख्वाहिश होती है, अल्लाह ने हजरत आदम में ख्वाहिश को पैदा फरमाया। अब हजरत आदम के अंदर जब शहवत आई, जब ख्वाहिश आई, तो हजरत आदम ने इरादा किया कि अपना हाथ बढ़ाऊं। किसकी तरफ बढ़ाऊं? अरे कहो ना, किसकी तरफ बढ़ाऊं? हजरत हव्वा की तरफ। बस जैसे बढ़ाने का इरादा किया, इसलिए कि अल्लाह ही पैदा करने वाला ख्वाहिशात को हजरत आदम ने जैसे बढ़ाने का इरादा किया, फरिश्तों ने हजरत आदम के हाथ को रोक लिया, कहा कि हाथ बढ़ाना नहीं, इसलिए कि हाथ बढ़ाने से पहले माँ हव्वा को मेहर देना जरूरी है। माँ हव्वा को, हाँ भाई आज भी शादी में मेहर देना जरूरी है, तो कहा कि माँ हव्वा को मेहर देना जरूरी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, भाई कहाँ थे वो? अरे भाई दुनिया में होते तो 200-300 रुपए ढूंढते ना, लेकिन वो दुनिया में तो नहीं थे, वो तो जमीन पर तो नहीं थे, वो तो जन्नत में थे। कहा कि यहाँ क्या मेहर दूं, यहाँ तो जितनी नेमतें मेरे वास्ते ओपन, उतनी नेमतें हव्वा के वास्ते भी ओपन। भाई हजरत हव्वा के पास भी वो सारी नेमतें, मेरे पास भी सारी नेमतें, हम दोनों जन्नत में घूमते फिरते खाते पीते, मैं महल में क्या दूं? मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, कहो सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा नसअलु रब्बना, हम अपने रब से पूछते हैं कि मेहर क्या देवे, इसलिए कि हमको तो इतना कहा गया था कि रोक देना, हाथ बढ़ाने मत देना, हमने तो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, मेहर दे दो। ये तो हमको भी नहीं मालूम कि क्या मेहर देना। चुनांचे फरिश्तों ने किससे पूछा? अरे सब साथ में कहो, किससे पूछा? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे आदम को कह दो, मेरा आने वाला जो आखिरी नबी है उस पर 20 मरतबा दुरूद पड़े, ये बीवी उसके लिए हलाल हो जाएगी।
20 مرتبہ میرے آخری نبی پر درود پڑھ لے، یہ عورت ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگلے نبیوں کو بھی کس کی ضرورت پڑی؟ ہمارے آقا پر درود کی، کہو نا ہمارے آقا پر۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، بہت دل کو خوش کرنے والی بات ہے، اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ ارے بھائی سب کہو آمین، اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چوک ہو گئی۔ ارے چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا تھا ایک درخت کے قریب، ارے کہو نا کیا کہا تھا؟ ایک درخت کے قریب مت جانا۔ کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا درخت کے قریب مت جانا، لیکن ہو گئی بھائی، چوک ہو گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جب چوک ہو گئی تو مسٹیک حضرت آدم کی بھی ہوئی، اور مسٹیک حضرت، اس لیے کہ لکھا ہے کہ 3 دانے تھے، وہ تینوں دانوں کے کہا تھا قریب مت جانا، تو حضرت حوا نے 2 دانے لے لیے اور حضرت آدم نے، تو مسٹیک تو دونوں سے ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب سزا ہوگی، جاؤ زمین پر جاؤ۔ اب تک کہاں تھے؟ جنت میں، اب جاؤ زمین پر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اللہ نے فرمایا جاؤ زمین پر جاؤ۔ حضرت آدم بھی زمین پر آئے، ماں حوا بھی زمین پر آئی۔ خیر میرے دوستو، جب زمین پر آ گئے، سننا چوک ہو گئی تھی نا، ارے کہو نا مسٹیک ہوئی تھی، غلطی ہم سے ہوتی ہے، ارے کہو نا زور سے، ارے بڑی بڑی ہوتی ہے، ارے کہو نا ہوتی ہے نا۔ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ اللہ نے کہا تھا درخت کے قریب مت جانا، چلے گئے، سزا ملی، زمین پر آ گئے۔ اور میرے دوستو، بڑے لوگوں کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے۔ لکھا ہے فبقى آدم 300 سنین، حضرت آدم جب زمین پر آئے 300 سال تک روئے ہیں۔ کتنے سال تک میرے دوستوں؟ ارے ساتھ میں کہو نا کتنے سال تک؟ ہم سے غلطی ہوتی کتنا روتے ہیں؟ آج فجر نہیں پڑی کتنے روئے؟ کہو نا کتنا روئے؟ کل عشاء بھی نہیں پڑی ہوگی، ارے بھائی 15 دن سے فجر نہیں پڑی ہوگی، ارے ٹی وی پر بیٹھا ہوگا، ارے تھیٹر میں گیا ہوگا، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی نے پردہ نہیں کیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں جوان گالیاں دیتی ہے، بتاؤ نا بھائی کس نے توبہ کی؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہوئی، 300 سال تک روئے۔ میرے دوستو، ہم کیسے ہزاروں غلطیاں ہوتی 3 منٹ بھی نہیں روتا بھائی، 3 منٹ بھی نہیں روتا، اور حضرت آدم کتنا روئے؟ خیر مجھے ایک بات بتانا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 300 سال تک روئے، سننا 300 سال تک روئے، لیکن حضرت آدم کے بارے میں لکھا وہ فرماتے سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں اللہ سے، بس روتے تھے۔ کتنے سال تک روئے؟ 300 سال تک، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میرے دوستو، 300 سال کے بعد توفیق دینے والا کون؟ سننا میرے دوستو، 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کا وقت تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، روتے رہے اور روتے روتے کہہ دیا اے محمد کا رب اب تو مجھے معاف کر دے۔ کیا فرمایا؟ اے محمد کا رب، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بس اتنا کہا کہ اللہ کی آواز آئی آدم کیف تعریف محمد، تم کیسے محمد کو پہچاننے لگے؟ بھائی اللہ نے کیا پوچھا؟ یا آدم کیف تعریف محمد، اے آدم تم تو پہلے نبی ہو، پہلے انسان ہو، تم محمد کو کیسے پہچاننے لگے؟ حضرت آدم نے فرمایا اللہ آج یاد آ گئی، آج، ارے کہو نا آج، اور کہا کہ اللہ میں کیسے پہچانتا وہ تو بھی جانتا ہے، اللہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو محمد کو کیسے پہچانتا؟ اے اللہ وہ تو بھی جانتا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے ہر درخت پر تو محمد لکھا ہوا تھا۔ کہو نا سبحان اللہ بھائی کیسے جاؤ؟ جنت کے ہر درخت پر تو محمد لکھا ہوا تھا، جنت کے درخت کے ہر پتے پر محمد لکھا ہوا تھا، جنت کی دیوار پر محمد لکھا ہوا۔ اور حضرت آدم نے کہا اللہ میں نے جنت میں فرشتوں کو دیکھا، اللہ تیری قسم ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ اے اللہ میں نے جنت میں حور کو دیکھا، حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا۔ اور آخر میں آدم نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے تیرے عرش کے پائے پر بھی تو محمد لکھا ہوا ہے،
تیرے عرش کے پائے پر بھی، تو اللہ اسی محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، سننا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، آدم تو نے بہت بڑا واسطہ لے لیا، اے آدم تو نے بہت بڑا واسطہ لے لیا، اب میں تجھے معاف کروں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، اب سے میرا نبی بھی بنا دوں گا۔ تو نے محمد کا نام لیا، معاف بھی کروں گا، نبی بھی بناؤں گا، جنت کا بھی فیصلہ کروں گا، اور وہ دعا دوں گا کہ صرف تو نہیں، جو بھی مانگے گا میں اس کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا۔ بھائی محمد کے صدقے وہ دعا دوں گا کہ جو بھی مانگے گا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ اور میرے دوست اللہ کا احسان ہے، وہ دعا قرآن میں آ گئی۔ ارے بھائی وہ دعا کہاں پر آ گئی؟ جو دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت آدم نے۔ کس کو واسطہ بنایا تھا؟ ارے کہو نا، کس کو واسطہ بنایا تھا؟ ہمارے آقا کو واسطہ بنایا تھا، وہ دعا اللہ نے دے دی، اور وہ دعا آج قرآن میں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے ہر بھائی کو یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر آدم یہ دعا پڑھتے ہیں تو نبوت ملتی ہے، آدم دعا پڑھتے ہیں گناہ معاف ہوتا ہے۔ قسم خدا کی یہ تو ہمارے قرآن میں ہے، ہم پڑھیں گے تو ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ارے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی وہ دعا کون سی؟ پارہ نمبر 8۔ بھائی پارہ نمبر، ہمارے بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگی، ساتھ میں پڑھے، اللہ کرے قبولیت کی گھڑی ہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ بھائی پارہ نمبر 8 کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی تو ہو گئی۔ ارے کہو نا بے شک، ارے ہم سے بھی ہو گئی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی تو ہو گئی، لیکن وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو اب میں اصل موڑ پر آنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو یہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں نجات ملے جب نبی پر درود پڑے۔ کہو میرے ساتھ، حضرت موسیٰ کو قیامت میں نجات ملے جب ہمارے نبی پر درود پڑے۔ حضرت آدم کا حوا کے ساتھ نکاح ہوئے جب ہمارے نبی پر درود پڑے، اور حضرت آدم نے ہمارے نبی کا واسطہ دیا تو اللہ نے 300 سال کے آنسو کو قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو آج وہی نبی جس نبی کی یہ اتنی اونچی شان، ارے بھائی میرے ساتھ میں کہو پیارے نبی کی کتنی اونچی شان، اللہ کے عرش پر کس کا نام؟ ارے کہو نا، اللہ کے عرش پر کس کا نام؟ محمد۔ ساتھ میں کہو بھائی محمد۔ ہاں، جنت کی حوروں کے گھلوں پر کس کا نام؟ محمد۔ فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں پر کس کا نام؟ محمد۔ جنت کی دیواروں پر کس کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام؟ محمد۔ فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ محمد۔ میرے دوستو جس محمد کو اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا، معاف کرنا گرانے والے ہم ہی ہیں۔ معاف کرنا میرے دوستو، گرانے والے آپ کو برا لگے گا لیکن گرانے والے ہمیں۔ اور کیسے ہم نے گرایا؟ بھائی کیسے گرایا؟ آج ہم کو کسی اور سے محبت ہے، پیارے نبی سے محبت نہیں۔ معاف کرنا کچھ لوگوں کو محبت ہوگی، لیکن میرے دوستو صحیح بات ہے، زبان سے کوئی لاکھ مرتبہ کہے نہیں مانا جائے گا۔ بھائی یہ دنیا کا دستور ہے، دعویٰ کر تو دلیل پیش کرے۔ بھائی یہ دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی دعویٰ کر تو، ارے کوئی آ کے مجھے کہے کہ مولانا آپ میرے 10,000 روپے لے کے گئے تو میں کیا کہوں گا؟ دے دوں گا نکال کے 10,000۔ ارے کہو نا، کوئی مجھے ابھی آ کر کھڑے ہو کر کہے مولانا میرے 10,000 روپے تمہارے پاس ہے، میں کیا کروں گا؟ نکال کے دے دوں گا۔ اگر میں نے نکال کے دیا پورا مجمع کہے گا بیوقوف آدمی، بیوقوف آدمی پوچھتا بھی نہیں کہ 10,000 کب لیا تھا، ارے یہ تو بتا 10,000 کب لیا تھا۔ یہ تو دعویٰ ہوگا، دعوے کے ساتھ دلیل ہوگی۔ میرے دوستوں ہم لوگ بھی چیخے چلائیں کہ نبی سے محبت، نبی سے محبت، نبی سے محبت، اور چیخنے والوں کو اللہ نے زبانیں دی ہے، وہ چلاتا، کبھی چلاتا غوث اعظم سے محبت، کبھی کہتا پیران پیر سے محبت، کبھی کہتا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت، کبھی کہتا خواجہ سے محبت۔ ٹھیک ہے میرے دوستوں، محبت رکھے، یہ دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے پیچھے دلیل لاؤ۔ بھائی دلیل لاؤ۔ اور میں تو کہتا ہوں دلیل بہت اچھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جا، دیکھ تیرے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں۔ ارے کہو نا، مجھے بہت سے میرے بھائی کہتے ہیں مولانا ذرا درود برابر پڑھانا۔ میں نے کہا میں تو پڑھاؤں گا، اس لیے کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں نہیں پڑھوں گا تو میں بھی عشق کے میدان میں کمزور ہو جاؤں گا۔
ارے بھائی وہ تو سیدھی بات ہے نا، درود کی جیسے آپ کو ضرورت ہے مجھے بھی، ارے کہو نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں میں تو بڑا گنہگار، مجھے تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بہت سے بھائی مجھے فون پر کہتے، خط لکھتے کہ مولانا آپ کا بیان ہے درود برابر پڑھانا، نبی کی محبت بتانا، لیکن جو مجھے فون کرتا پہلے وہ تو بتائے کہ وہ نبی کی محبت کے میدان میں اترا یا نہیں اترا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے ہم تو درود پڑھائیں گے، ہاں اللہ کے ولیوں کا، بھائی میں نے اللہ کے ولیوں پر بھی بہت سی مرتبہ لمبی باتیں کہی، میرے دوستوں سب ہوتا ہے، لیکن آج جو ہمارے ساتھ میں معاملہ ہوا ہے، جو ہمارے پیارے نبی کا مذاق اڑایا گیا، میرے دوستوں معاف کرنا، اس میں غیر کا قصور ہے تو ہمارا بھی، زور سے کہو بھائی ہمارا بھی، بلکہ غیر کو آج تک موقع نہیں ملا تھا، کب سے دنیا قائم ہوئی۔ اب وہ ایک تسلیمہ بانو نکلی تھی بدبخت، ایک سلمان رشدی آیا تھا بدبخت، اس کے بعد کئی سالوں کے بعد یہ موقع آیا، یہ موقع اس بات کو بتاتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، اس لیے غیروں نے تمہارے نبی پر کیچڑ اچھالا ہے، اور میرے دوستوں کمزوری ہو گیا۔ ایک طرف محبت کے دعوے، ارے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جا، چہرے پر داڑھی ہے، ارے کہو نا جوانوں سے پوچھ رہا ہوں چہرے پر داڑھی ہے؟ جوان کیا میرے دوستوں کبھی کبھی کہتا ہوں تو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، جوان تو جوان 50-60 سال کا بوڑھا بھی کلین شیو، ہاں بھائی، اور یہ جو تھوڑی موڑی داڑھی رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا آپ داڑھی پر کیا کہتے ہو، یہ دیکھو میں نے رکھا، ارے تھوڑی داڑھی رکھنے سے کیا نبی کا حق ادا ہوگا؟ ارے کہو نہ ہوگا؟ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں تھوڑی بہت داڑھی رکھیں گے اور کہیں گے مولانا ذمہ داری ہو گئی، ارے شریعت تیرے ابا کے گھر میں تھوڑی اتری تھی، ارے شریعت تیرے باپ دادا کی نہیں، شریعت ہمارے نبی کی ہے، نبی جس کو داڑھی کہے وہ داڑھی ہے، ورنہ وہ چہرہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی چلے گا نہیں چلے گا؟ کہو نا بھائی۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا میں بہت غصے میں بات کہہ رہا ہوں، واقعی میں غصے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ ان حالات کے بعد بھی اگر غصہ نہ آئے تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان ذرہ برابر نہیں ہے۔ میرے دوستوں شریعت ہمارے باپ دادا کی نہیں، آج پیسہ آ گیا، مال دولت، تو نبی کو بھول گیا، بھائی نبی کو بھول گیا۔ ارے میرے دوستوں یہ رمضان سے پہلے، بلکہ رمضان سے تھوڑے دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا جو زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ پاکستان کی دھرتی پر آیا، کشمیر کی دھرتی پر آیا، ہمارے ہندوستان میں آیا، سری لنکا میں آیا۔ میرے دوستوں 1 منٹ میں 2 لاکھ لاشیں ختم ہو گئی، 1 منٹ میں 2 لاکھ انسان کیا ہو گئے؟ تو جو خدا ایسے برباد کر سکتا وہ کیا ہم کو نہیں برباد کر سکتا؟ ارے کر سکتا نہیں کر سکتا؟ اور اس میں بیان سننے کے بعد بھی اب بھی چہرے پر نبی کا چہرہ نہ آئے تو میرے دوستوں بتاؤ کب آئے گا چہرہ؟ ہاں بھائی میرے سوال کا جواب دو بھائی، ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ارے کرتے ہو انشاءاللہ؟ ہاں میرے دوستوں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے بھائیوں کو، بھائی عمرے پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، اللہ تمہارا عمرہ بھی قبول کرے، کہو آمین، اللہ حج بھی قبول کرے، لیکن میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے شرم تو آنا چاہیے نا؟ ارے کہو نا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے شرم؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے قبر مبارک پر جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ ارے میں نے پہلے بھی اسی مسجد میں کہا تھا نبی کی قبر مبارک پر جاتا ہے، اللہ سب کو جانا نصیب کرے۔ میرے دوستوں وہ جگہ، قسم خدا کی اس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ، ارے کہو نا اس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ؟ میں ایسے ہی باتیں نہیں کہتا، میں نے جتنی باتیں کہی میرے دوستوں الحمدللہ کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہے، اور یہ بھی بتا دوں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جو سب سے اونچی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا کہ ہمارے نبی کا جو قبر مبارک ہے، وہ جو حصہ ہے، وہ ایریا جو ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں وہ کعبے سے بھی اونچا ہے، میں کعبے سے بھی اونچا، اور آگے علامہ شامی لکھتے ہیں کہ کعبے سے کیا اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے، بھائی وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی اونچا، اس حصے پر ہم لوگ جاتے ہیں میرے دوستوں، بتاؤ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس حصے پر جائے، اللہ میرے جیسے گنہگار کو بھی جانا نصیب کرے۔ لیکن ایک بات میرے دوستوں بتاؤں، وہاں جاتے ہیں، جب آپ وہاں پہنچ گئے، بھائی حضور کے قبر مبارک پر جو لوگ گئے ہوں گے ابھی ان کے ذہن میں وہ پورا شکل، پوری صورت ان کے ذہن میں ہوگی کہ جب وہ جا کر وہاں درود پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہاں جا کر جب درود پڑھتا ہے، صحیح حدیثوں میں لکھا ہمارے نبی دیکھتے بھی ہے اور درود سنتے بھی ہے، بھائی دیکھتے بھی ہے اور بتاؤ بغیر داڑھی کے کھڑا ہوتا ہوگا؟
ہاں بھائی، بغیر داڑھی کے وہ مبارک زمین پر کھڑا ہوتا ہوگا، ہمارے نبی دیکھتے ہوں گے نا؟ کہو نا، دیکھتے ہوں گے نا؟ خوش ہوتے، کہو نا خوش ہوتے ہوں گے؟ ارے میرے دوستو، بڑے بڑے اللہ کے ولی جب وہاں پر پہنچے، مولانا غلام حبیب نقشبندی، کون؟ مولانا غلام حبیب نقشبندی، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے کتابوں میں لکھا کہ ہم جب وہاں پر پہنچے تو ہمارے نبی نے بتایا جو میرا چہرہ توڑ کے آتا ہے میں اپنے چہرے کو اس کے پاس سے ہٹا دیتا اور اس کے درود کا جواب بھی نہیں دیتا۔ میرے دوستو، کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ بھائی لوگوں نے تو آج ڈینمارک میں مذاق اڑایا، اگر اس مذاق کو روکنا ہے، بھائی روکو گے نا؟ ارے کہو نا، روکیں گے نا؟ ہاں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ میرے دوستو ایک کام بتاتا ہوں، قسم خدا کی وہ کر لو جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ۔ میرے دوستو یہ نبی کی زندگی میں ایسی کرامت ہے کہ اس کی وجہ سے دشمن آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بھائی دشمن آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے میرے دوستوں بات کو ختم کروں گا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ 2 بجے خطبے کا وقت بھی ہے، سنتیں بھی پڑھنا ہے ہمارے بھائیوں کو، لیکن ایسے بات نہیں ختم کروں گا چونکہ میرے دوستوں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی، پہلے کہو کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ارے سب کہو بھائی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جمعہ کے دن میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو یہ ذمہ دار بناتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے میری سنی ہے جہاں تک ہو سکے اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ۔ اور میرے دوستوں آج اللہ کے واسطے ایک ارادے کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ ہاں بھائی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب تیار، اور جھوٹا ہاتھ نہیں بھائی، جس کو نہیں کرنا ہو پہلے ہی سے ہاتھ نیچے رکھے، خدا کے سامنے جھوٹا ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے کہ خدا کے یہاں جھوٹا ہاتھ برداشت۔ ہاں بھائی سب ہاتھ اٹھائے، بھائی سب کے ہاتھ اٹھے ماشاءاللہ، جن کو ابھی بھی رکھنا ہے رکھ لے، لیکن میری بات کی ذمہ داری میرے دوستوں لیں گے اور دوستوں تک پہنچائیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ، اللہ کو حاضر ناظر مان کر، ہاں بھائی اللہ تو حاضر ناظر ہے نا، ہاں تو کہو نا اللہ کو حاضر ناظر مان کر، پیارے نبی کی محبت میں اتر کر میرا آج سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ارے زور سے کہو، میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کب سے بھائی؟ آج کی شام سے۔ کب تک؟ بھائی وعدہ پکا؟ بھائی وعدہ پکا؟ ہاں دیکھو میرے دوستوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہاتھ رکھنا ہے تو رکھ لو، لیکن وعدہ پکا کر لو، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی پر کیچڑ اچھلا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کم از کم نبی کی نماز کو شروع کریں تاکہ قیامت میں کہے پیارے نبی تیرے فرض کو میں نے شروع کر دیا تھا، بھائی تیرے فرض کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی تھی۔ بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ بھائی ہاتھ نیچے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول۔ دوستو ایک بات سمجھ لو، پیارے نبی پر جب اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، بھائی پیارے نبی پر جب اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، ہم ہاتھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہتھیاروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو کم از کم 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ ارے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ میں تو کہوں گا میرے دوستو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے بعد ہمارا ہر بھائی 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہاں بھائی جو پڑھتا ہے وہ تو پڑھے، 4 رکعت سنت بھی پڑھے، 2 رکعت سنت بھی پڑھے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے، لیکن ایک 2 رکعت اور بڑھا دیں گے تو کیا جائے گا میرے دوستوں؟ بڑھا دو گے نا؟ اور بڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے، بس اللہ سے اتنا مانگے کہ اللہ آج میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں کچھ نہیں کر سکتا، 2 رکعت ایک گنہگار تیرے دربار میں پیش کرتا، اس 2 رکعت کے ذریعے اللہ میرے نبی کی شان کو اور بلند فرما دے، بھائی میرے نبی کی شان کو اور بلند فرما دے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ اب بھائی نبی کے احسانات ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ایک بات بتا کر بات ختم کر دو میرے دوستوں، ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ قسم خدا کی وہ نبی ہے ہمارے، بھائی قسم خدا کی وہ نبی ہمارے جنہوں نے ہم سے بہت محبت کی۔ بھائی ہم تو گنہگار ہیں لیکن ہم سے ارے محبت کی کہ نہیں محبت کی؟ کتنی محبت کی میرے دوستوں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن جب اس واقعے کو سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ گناہ کر لیا، توبہ کروں گا، میں میرے نبی کے دربار میں ایسا بنوں گا جیسے میں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ارے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا میرے دوستوں؟ بات بتا کر بات ختم کروں کہ مدینے پاک میں، بھائی سب لوگ سننا، تھوڑی دیر ہو جائے گی بھائی 2-3 منٹ۔ مدینے پاک میں ایک مرتبہ بڑا مجمع جمع ہے، بڑا مجمع جمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، اور کیوں سب بیٹھے ہیں؟ ایک صحابی سے چوری ہو گئی ہے، بھائی ایک صحابی سے، اور اسلام کا قانون ہے چوری کرو تو
भाई इस्लाम का कानून है, चोरी करे तो हाथ काटा जाए। कुरान ने फरमाया वस्सारिकु वस्सारिका फक्ताउ ऐदियहुमा, कुरान ने फरमाया कि हाथ को काटा जाए। मेरे दोस्तों सुनना, सब लोग मस्जिद नबवी के मैदान में जमे हैं और सब आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्तों थोड़ी देर में वो सहाबी को लाया गया। बताओ मेरे दोस्तों, सबके मजमे में जब सहाबी को लाया गया होगा, बताओ उनके दिल की क्या हालत होगी, कैसे शर्मिंदगी होगी। अब वो सहाबी को लाया गया और मेरे दोस्तों हमारे प्यारे नबी आगे खड़े थे। कहाँ खड़े थे? अब सुनना मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने फैसला तो सुना दिया कि चोरी हुई है, साबित हो गया हाथ को, इसलिए कि ये तो खुदा का कानून है, खुदा के कानून को कोई बदल। लेकिन मेरे दोस्तों दिल को हिलाने वाली बात है, जब भाई सुनना, जब वो सहाबी जिन्होंने चोरी की उनको लाया गया, हदीस पाक में लिखा वो सहाबी आगे बढ़ते और हमारे नबी पीछे हटते। भाई हमारे नबी पीछे हटते, यहां तक कि वो बढ़ते गए, हमारे नबी हटते हटते मस्जिद नबवी की दीवार के साथ खड़े हो गए। भाई मस्जिद नबवी की जहां दीवार होगी, छोटी मोटी दीवार, वहां का टेक लगाकर खड़े हो गए और आपकी आंखों से आंसू, भाई आपकी आंखों से आंसू। और मेरे दोस्तों जब वो वक्त आया कि वो सहाबी का हाथ काटा गया, जैसे हाथ कटा है वो सहाबी चीखे, भाई कोई भी चीखेगा, लेकिन वो वहां चीखे, यहाँ नबी की आवाज बुलंद हो गई। भाई यहाँ नबी की आवाज बुलंद हो गई, नबी की आवाज बुलंद हो गई तो सहाबा किराम करीब आ गए और क्या कहा, तबकी या रसूल अल्लाह वक़द सरका, कहा कि अल्लाह के रसूल आप रो रहे, अल्लाह के रसूल आप रो रहे, वो चोर है, चोर का हाथ काटा गया, उसमें आप क्यों रोते। मेरे दोस्तों वो हमारे नबी थे, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान। क्या फरमाया कि हाँ तुमने उसके चोर होने को देखा, मैंने तो देखा कि चोर होगा बाद में, पहले तो मेरा उम्मती है। भाई पहले मेरा उम्मती है, बाद में ये चोर है, और मुझे मेरे उम्मती से मोहब्बत है, कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कयामत में आएगा अल्लाह के सामने मैं रोकर उसकी सिफारिश करवा लूंगा। तो मेरे दोस्तों वो नबी के इतने बड़े बड़े एहसानात है। आज भाई इरादा सबका बिल्कुल पक्का ना, किसका इरादा? नमाज का। अरे कहो ना, कब से शुरू करेंगे? आज की शाम से, कब तक? मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक भाई मेरे दोस्तों, ये सब हालात जो हो रहे हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला के गुस्सा, भाई जाहिर बात है जब हमको गुस्सा आता तो नबी पर जब कीचड़ उछला होगा तो किसको गुस्सा आएगा? इसलिए हम तो दुआ करते कि जिन लोगों ने ये हरकत की अल्लाह उनको जमीन में धसा देवे, कहो आमीन। अल्लाह उनको जला देवे, अल्लाह उनको बर्बाद और तबाह कर देवे, इसलिए कि जो हमारे नबी पर कीचड़ उछाले वो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात मैं आपको कहूंगा, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना, भाई अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना, उसके लिए क्या करना? नमाज तो है ही मेरे दोस्तों। हदीस में आता अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, हदीस में आता सदका करो अल्लाह का गुस्सा। हम किसके घर में बैठे? अल्लाह के। मेरे दोस्तों आप देख रहे हो भाई, मस्जिद को देखो ना आप, एक नजर ऊपर एक नजर नीचे, भाई बहुत सा काम मस्जिद का बाकी है कि नहीं भाई? बहुत सा काम बाकी है। इसलिए मस्जिद के काम में ज़कात का पैसा नहीं चलता, मस्जिद के काम में ज़कात का पैसा नहीं चलता, मस्जिद के काम में सदका चाहिए, लिल्लाह चाहिए, खैरात चाहिए। मेरे दोस्तों यहाँ जितने मेरे भाई बैठे हैं सब लोगों के अंदर इतनी तो ताकत है कि कुछ तो देकर जाओगे। अरे कहो ना भाई, हाथ ऊपर करो भाई, सब देंगे इंशाअल्लाह, भाई सब देंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ बराबर ऊपर रखे भाई, हाँ सब देंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मैं नहीं कहता कितना देना, आप देख रहे हो जरूरत बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह ने जितनी ताकत दी है मेरे दोस्तों आज दे दो। जुमा का मुबारक दिन है, 1 रुपया दोगे, अल्लाह का वादा है मरने से पहले 10 पहुंचा दूंगा। भाई कितने पहुंचाएंगे अल्लाह? 10। भाई हाथ नीचे रखे, भाई सब देंगे ना इंशाअल्लाह, जिसकी जितनी ताकत हो। मेरे दोस्तों मैं अपने आप को भी साथ में शरीक करता हूँ, आपको भी शरीक करता हूँ। भाई हम सब, कोई भी मस्जिद छोड़ेगा नहीं जब तक के वो यहाँ सदका खैरात देकर न जाए और एक बात खुश होकर जाए। हम 10 रुपया भी देंगे, किसके वास्ते? अल्लाह के घर के वास्ते। बेफिक्र हो जाओ, जन्नत में अल्लाह हमारे लिए महल बना देगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मम बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, हमारे नबी ने फरमाया तू अल्लाह के घर में तेरा रुपया खर्च कर दे, अल्लाह उसके बदले में जन्नत में तुझे महल अता करेगा। तो भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई यहाँ पर भी वही लिखा है, मिंबर, मेहराब, मस्जिद का मेन गेट, मस्जिद के अहम काम सब बाकी है। मेरे दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई बाहर वाले आएंगे वो देंगे, भाई देंगे, बाहर वाले देंगे। नमाज कौन पढ़ रहा है?
ارے ہم لوگ بھائی ہمارا گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم لوگ آگے پیچھے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو خدا کے گھر میں کیوں آگے پیچھے نہ ہوئے؟ بھائی سب کو انشاءاللہ جتنا ہوگا دے کر جائیں گے، اور جتنے بھائی جیب میں کچھ نہیں لے کر آئے ہو تو ہمارے امام صاحب ہمارے دوست ان کے ساتھ میں وعدہ کر لے. بھائی ہمارے امام صاحب اور بھی کون ذمہ دار ہے؟ ذرا نام بتا دے تو جو نیچے کھڑے رہیں گے ان کے نام بتا دیں. نیچے کون کھڑے رہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد، عباد اللہ، ان اللہ تبارک وتعالی قال في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، اولا اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى تنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا، كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وثانيا عباد الله، علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور قلوب أهل المعرفة بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بالفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफे सीधी रखे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। भाई थोड़ा तंग होकर खड़े रहे ताकि खड़े होने वालों को ज्यादा खड़े होने वालों को मौका मिले। और जिन भाइयों की पैजामा टखनों के नीचे हो ऊपर कर ले ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे। इकामत शामिल है। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج قرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے. اللہ تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آج جمعہ کی برکت سے تیرے گھر کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تیرا احسان تیرا کرم ہے مولا. تیرا کرم ہے مولا. تو نے ہمارے گناہوں کو دیکھا ہے مولا. دیکھا ہے مولا. بہت قریب سے تو نے دیکھا ہے مولا. رات کے اندھیرے کے گناہ بھی دیکھے ہیں تو نے. دن کے اجالے کے گناہ بھی دیکھے ہیں تو نے. اللہ ہم نے کھل کے گناہ کیا وہ بھی تو نے دیکھا. ہم نے چھپ کے گناہ کیا وہ بھی تو نے دیکھا. اے اللہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے پروردگار. اتنے گناہ دیکھنے کے بعد بھی تو نے کبھی رات کو بھوکا نہیں سنا. اللہ انہیں کبھی ہم کو بھوکا نہیں رکھا. اللہ تو نے کبھی ہم کو پیاسا نہیں کر پایا. کہ اللہ تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے مولا. ورنہ اللہ اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں ننگا کر سکتا تھا. تو زمین پر پٹک سکتا تھا. اللہ ہم تیرے بہت نافرمان ہیں مولا. بہت نافرمانی کی ہے مولا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ جمعہ کا دن ہے مولا. بہت سے لوگ بیٹھے مولا. اللہ اس مجمع میں حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں. اللہ اس مجمع میں عالم بھی بیٹھے ہیں. اللہ اس مجمع میں طلبہ بھی بیٹھے ہیں. اے اللہ تیرے نبی کے مہمان بھی بیٹھے ہیں. اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا. اللہ ہم کو معاف فرما دے مولا. کہ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا. ہم سب جانتے ہیں مولا کل قیامت کا دن ہوگا. اور اللہ وہ تیرے پیارے نبی نور کے منبر پر ہوں گے. اللہ تیرے پیارے نبی موتی کے منبر پر ہوں گے. اے اللہ آمنا سامنا ہوگا مولا. اللہ آمنا سامنا ہوگا مولا. اے اللہ وہ آمنا سامنا ہوگا مولا. اے اللہ اے پروردگار میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں مولا. اللہ میں تو اتنے بڑے مجمع میں کہتا ہوں مولا میں بہت بڑا گنہگار مولا. اے اللہ میں کسی کے بارے میں کیا کہوں مولا. میں خود اپنے بارے میں سوچتا مولا. اے اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا. اے اللہ تیرے نبی نور کے منبر پر کھڑے ہوں گے. اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے سامنے لایا جائے. اے اللہ لایا جائے گا مولا. اے اللہ تیرے نبی کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا. ہم سب کو لایا جائے گا مولا. اے اللہ وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے. اللہ وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے. اللہ یہ ہاتھ تو ناپاک ہے مولا. یہ ہاتھ تو ناپاک ہے مولا. بہت گنہگار ہے مولا. یہ ہاتھ تو بہت گنہگار ہے کہ اللہ وہ زبان کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے بات کر سکے. اللہ یہ زبان بہت گنہگار ہے مولا. اللہ سب سے بڑی بات مولا وہ آنکھیں کہاں سے لائے کہ تیرے نبی کا دیدار کر سکے. ان آنکھوں نے تو بہت گناہ کیے مولا. بہت گناہ کیے مولا. اے اللہ وہ قیامت کا میدان ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تیرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے. ہمیں تیرے نبی کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا. اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے مولا. ہم تیرے سامنے ایک بھیک مانگتے ہیں مولا. تیرے سامنے ایک بھیک مانگتے ہیں مولا. اے اللہ وہ دن ہمیں بتا دینا. اللہ وہ دن ہمیں بتا دینا. تیرے نبی آگے بڑھے
اور ایک مرتبہ ہمیں گلے لگا لے رہے مولا, ایک مرتبہ گلے لگا لے رہے مولا, ایک مرتبہ گلے لگا لے رہے مولا. اے اللہ یہ دعا قبول کر لے مولا, اللہ قبول کر لے مولا, اللہ قبول کر لے مولا, اللہ قبول کر لے مولا. اے اللہ تیرے نبی ایک مرتبہ گلے لگا لے رہے مولا, اور تیرے نبی ایک مرتبہ کہہ دے رہے میں تیرا نبی ہوں, تو میرا امتی ہے. اللہ امتی بنا دے مولا, امتی بنا دے مولا, اللہ امتی بنا دے مولا. اللہ تیرے نبی کا عاشق بنا دے مولا, اے اللہ تیرے نبی کا عاشق بنا دے مولا. اے اللہ تیرے نبی پر جان قربان کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے مولا, پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے مولا. اے اللہ تیری قسم مولا, تیری قسم مولا. اے اللہ کبھی کبھی رات میں خیال آتا ہے مولا, اے اللہ کبھی کبھی خیال آتا ہے مولا کہ قیامت کے میدان میں تیرے نبی ہم سے کیا باتیں کریں گے مولا, تیرے نبی ہم سے کیا پوچھیں گے مولا. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا, اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے, دور سے آتے ہوں گے, تیرے نبی دور سے کہیں گے میں تمہیں نہیں پہچانتا, تم مجھے نہیں پہچانتے. اللہ بچا لے مولا, اللہ ہماری حفاظت فرما دے مولا, اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ اگر تیرے نبی نے ہمیں کہہ دیا, اللہ اگر تیرے نبی نے ہمیں کہہ دیا میں نہیں پہچانتا مولا, کہاں جائیں گے مولا, کہاں جائیں گے مولا, کس کے دروازے پر جائیں گے مولا. اے اللہ معاف فرما دے مولا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا, اے اللہ معاف کر دے مولا. بڑی مبارک گھڑی ہے مولا, بڑی مبارک گھڑی ہے مولا, جمعہ کا دن ہے مولا. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے, اللہ ہمارے امی ابا کو معاف فرما دے, اللہ ہماری ماں کو معاف, اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے, اللہ ہمارے ابا کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے, اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اس میں کوئی شک نہیں مولا, اس میں کوئی شک نہیں مولا. جیسے خدمت کرنی نہیں کر سکتے مولا, جیسے توجہ دینا مولا نہیں دے سکتے مولا, اللہ تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ بیٹا کچھ نہیں کر سکتا اے اللہ, لیکن ہم دعا مانگتے ہیں مولا, اس مجمع میں دعا مانگتے ہیں مولا, ہمارے ماں باپ کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. اللہ ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے, ان کو تندرستی عطا فرما دے, ان کو شفا عطا فرما دے, ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, ان کے سارے غموں کو دور فرما دے. اللہ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دے مولا. العالمین اس مجمع میں بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ جمعہ کا دن ہے مولا, بہت سے میرے بھائی بیٹھے, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا. اللہ ایسے جمعہ کی مبارک گھڑی میں کس کو ماں یاد نہیں آتی مولا, کس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے مولا. ماں کا بولنا چلنا باتیں کرنا, ابا کا باتیں کرنا کون بھول سکتا مولا. اللہ باپ تو وہ باپ ہے مولا جو ایک مرتبہ کندھے پر ہاتھ رکھتا ساری پریشانی دور ہو جاتی مولا. العالمین ایسے والدین یہ اللہ جو انتقال کر گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ اللہ آج بیٹا رو رہا ہے مولا, ماں کو یاد کر کر کے رو رہا ہے مولا, اے اللہ ابا کو یاد کر کر کے رو رہا ہے مولا. اللہ ان کو ابا کا بولنا سب باتیں یاد آ رہی مولا. یہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں جنت کی ہوا چلا دے, ان کی قبر میں جنت کا بچھونا اتار دے, ان کی قبر میں جنت کا لباس اتار دے, ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. بلکہ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا, ان کو قبر میں بتا دے تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعا مانگتا ہے. کہ اللہ ان کو قبر میں بتا دے مولا, بتا دے مولا تیرا نالائق بیٹا, تیرا کمینہ بیٹا, تیرا نافرمان بیٹا, تجھے گالی دینے والا بیٹا, تجھ سے ناراض ہونے والا بیٹا تیرے لیے دعا مانگتا ہے. اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے مولا, اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے مولا, ہم کو ان سے راضی کر دے مولا. العالمین ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ سب سے بڑا دکھ کا معاملہ مولا تو جانتا ہے مولا, سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں پڑے. بہت بڑے دکھ کا معاملہ اللہ, ہمارے پیارے نبی کی مبارک ذات پر کیچڑ اچھالا گیا. اللہ ہمارے نبی کی مذاق اڑائی گئی, اللہ ہمارے نبی کی مذاق اڑائی گئی. اللہ ہم کچھ نہ کر سکے, ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا, ہم بہت کمزور ہیں مولا, بہت کمزور ہے مولا, ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا. کسی اور کو چھیڑا ہوتا تو کوئی اور بات ہوتی مولا. کہ اللہ اس نبی کو چھیڑا گیا جس کو تو نے اپنے عرش پر جگہ دی ہے مولا, اس نبی کو چھیڑا گیا کہ اللہ جس کو تو نے اپنا محبوب بنایا مولا, اس نبی کو چھیڑا گیا جس سے بڑھ کر انسانیت میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اے اللہ, اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا مولا, لیکن اللہ ہم دعا مانگتے مولا,
اللہ ہم دعا مانگتے ہیں مولا اور توبہ کرتے ہیں مولا، آج سے ہم نمازی بن جائیں گے مولا، آج سے ہم نمازی بن جائیں گے مولا۔ دنیا نام گرانا چاہتی ہے، ہم نام کو اٹھا کے رہیں گے مولا، ہم نام کو اٹھا کے رہیں گے مولا، ہم درود پڑھتے رہیں گے مولا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مولا۔ الہ العالمین الہ العالمین، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہے مولا، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہے مولا، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور مانگتے مولا، اے اللہ ان کو زمین میں دھسا دے مولا، زمین میں دھسا دے مولا، اللہ زمین میں دھسا دے مولا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مولا، ان کی بوٹی بوٹی کر دے مولا، اے اللہ ان کو جلا دے، اللہ ان کو جلا دے، اللہ ان کو دریا میں ڈبو دے، اے اللہ پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دے مولا، اے اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے مولا، برباد کر دے مولا، تباہ کر دے مولا، اے اللہ ان کا سکون چھین لے مولا، اے اللہ تو سب کچھ کرنے دھرنے والا مولا، تو سب کچھ کرنے دھرنے والا مولا، اے اللہ اللہ ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت فرما دے مولا، ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت فرما دے، ہمارے نبی کے ناموس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں مولا کوئی لاکھ مٹانا چاہے لیکن ہمارے پیارے نبی کے نام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، جس کے نام کو تو اٹھا لے مولا کون اس کے نام کو مٹا سکتا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے نبی کے اوپر جو کیچڑ اٹھانے والے ہیں مولا، الہ العالمین زمین کو ان سے پاک کر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے مولا، ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ یہاں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں ابھی جمعہ میں، اللہ سب نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کیا ہے، اللہ وعدہ کیا ہے، اللہ تیرے سامنے وعدہ کیا ہے، تیرے نبی کی محبت میں وعدہ کیا ہے، اللہ تیرے سامنے وعدہ کیا، تیرے نبی کی محبت میں وعدہ کیا۔ اے اللہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا مولا، میں تو بہت کمزور مولا، اے اللہ ان لوگوں نے وعدہ کیا، اللہ ہمارے ہر بھائی کے وعدے کو پورا کر دے مولا، ہماری ہر ماں بہن کے وعدے کو پورا کر دے مولا، سب کو نمازی بنا دے مولا، ہمارے پورے گھر کو نمازی بنا دے مولا، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری بچیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے پورے ماحول کو نمازی بنا دے، اللہ ہر مسجد کو آباد بنا دے مولا۔ اور اللہ خصوصاً جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اللہ اس مسجد کا بہت سا کام باقی ہے مولا، ہم سے نہیں ہوتا مولا، اللہ تو ہی کرنے والا، اللہ اس مسجد کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اللہ اس مسجد کو ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اللہ آج جو بھی اس مسجد میں تیرے راستے میں دے دے اللہ ان کے مال کو قبول فرما لے، اور ان کے بدلے اے اللہ 10 گنا ان کو عطا فرما دے، اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے، اور تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعا قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔